نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج واٹس اپ میں ایک تحریر میری نظر سے گزری فضیلت الشیخ ثناء اللہ صادق ساگر تیمی کی، اور بہت ہی مفید معلوم ہوئی آج کل کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، تو میں افادے کے پیش نظر اس تحریر کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ بات سمجھ میں آئے تو بہت اچھا ہے۔ تحریر یوں شروع ہو رہی ہے: اس کی مت ماری گئی ہے، بے وقوف لڑکی، اسی لیے اسے MSc کرائی تھی کہ یہ اس قسم کی باتیں کرے گی۔ خیر النساء کا غصہ بھڑکا ہوا تھا۔ تعجب تو مجھے بھی ہو رہا ہے، دنیا کی تلخ حقیقتوں سے ناواقف یہ نادان لڑکی آخر کسی مولوی کے ساتھ دشواریوں کو کس طرح جھیل پائے گی؟ باپ امین الحسن کے چہرے پر فکر کی گہری لکیریں پھیلتی جا رہی تھی۔ سنیے سونو کے ابو، میں تو سمجھا کر تھک چکی ہوں، الٹے مجھے ہی سمجھانے لگ جا رہی ہے، اللہ رسول کے کیا کیا حوالے پیش کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں بھلا اس سے کیا کوئی معقول بات کی جا سکتی ہے؟ آپ ہی اسے سمجھائیے۔ خیرو تو گھبرا مت، میں اسے سمجھاتا ہوں، وہ میری بیٹی ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھ جائے گی۔ خیر النساء اور امین الحسن بستر پر دراز ہو گئے اور دونوں اسی فکر میں غرق تھے کہ آخر ان کی بیٹی نائمہ کا کیا ہوگا۔ رشتہ چونکہ انجینئر لڑکے کا آیا تھا، وہ خلیج میں کسی بین الاقوامی کمپنی میں ملازمت کرتا تھا، اس کے پاس فیملی ویزا تھا، تنخواہ بہت اچھی تھی اور معروف خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ایک فرد کو رشتہ بہت پسند تھا۔ امین الحسن تو اس رشتے سے بہت زیادہ خوش تھے۔ خیرو، تیری بیٹی راج کرے گی، راج۔ لڑکے کے پاس فیملی ویزا ہے، ارے ادھر اس کا نکاح ہوا اور ادھر اڑ جائے گی تیری نائمہ۔ شہر میں 4 کمرے کے فلیٹ لے کر رہتا ہے وہ، کمپنی کی طرف سے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے، اس کے نیچے کتنے سو ملازم کام کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہے تیری نائمو۔ دیکھ ماشاءاللہ کیا رشتہ آیا ہے، تصویر دیکھی ہے تو نے لڑکے کی؟ ارے پرنس لگتا ہے ماشاءاللہ، عرب شہزادے سے کم نہیں۔ خیر النساء بھی ہاں میں ہاں ملا ہی رہی تھی۔ اس کی خوشیاں اس کی نگاہوں کی چمک سے ہویدا تھیں۔ خوشی کا تو یہ عالم تھا کہ وہ ٹھیک سے الفاظ تک ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ امین الحسن سے کہہ رہی تھی، بس جی، اب اللہ کے لیے جلدی تیاری شروع کر دیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ رشتے کو کسی کی بری نظر نہ لگے۔ میں نے تو تصویر نائمہ کے کمرے میں رکھ دی ہے، کسی وقت دیکھ ہی لے گی وہ بھی۔ بہت خوش نصیب ہے ہماری گڑیا۔ دوسرے دن ماں نے اس سے اس تصویر کے بارے میں پوچھا تھا اور اس کے جواب سے حیرت ہی میں پڑ گئی تھی۔ نائمہ کہنے لگی، امی مجھے لڑکے میں کوئی کمی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ میں کسی عالم دین مولانا لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ خیر النساء کہنے لگی، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ تیرے ابو اس رشتے سے کتنے خوش ہیں، تمہیں کچھ پتہ بھی ہے؟ مولانا سے شادی کرے گی، مولانا سے نکاح کرے گی، بے وقوف لڑکی۔ پہلے تو جاننا چاہیے تھا کہ یہ لڑکا کرتا کیا ہے۔ انجینئر ہے، خلیج میں نوکری کرتا ہے، لاکھوں مہینہ کماتا ہے، کتنے سو ملازمین اس کے اندر کام کرتے ہیں، فیملی ویزا ہے اس کے پاس، 4 کمرے کا فلیٹ لے کر رہتا ہے، بہترین گاڑی ہے۔ اور نائمہ کہنے لگی، امی یہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس کے چہرے سے دینداری تو نہیں جھلک رہی ہے، مجھے دیندار لڑکا چاہیے۔ خیر النساء کہنے لگی، تیرا دماغ کھسک گیا ہے کیا؟ یہ کیا دینداری کی رٹ لگا رکھی ہے؟ اس کو چھوڑ کے تو 4000 5000 والے کسی مولوی سے بدنا چاہتی ہے؟ کیا کرے گا کوئی مولوی تیرے لیے؟ پاگل کہیں کی، کس نے تمہیں الٹا سیدھا سمجھا دیا ہے؟ نائمہ کہنے لگی، امی کسی نے کچھ نہیں سمجھایا، میں کسی مولانا سے اس لیے شادی کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنا حق بھی جانتا ہے اور بیوی کا بھی، وہ حقوق مانگتا ہے تو حقوق ادا بھی کرتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ بد نظر نہیں ہوتا، وہ محبت صرف مجھ سے کرے گا، اور روزی تو بہرحال لکھی ہوئی چیز ہے، وہ تو جتنی ملنی ہوگی مل کر رہے گی۔ خیر النساء کہنے لگیں، تیرے باپ کو کتنا صدمہ ہوگا جب یہ سب سنیں گے، کیسا اچھا بھلا رشتہ آیا تھا، ارے ایسے رشتے اب ملتے کہاں ہیں، یہ بے وقوف لڑکی کہیں کی۔ نائمہ کہنے لگی، امی اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ یہ اچھا رشتہ کتنے پیسوں میں طے ہوگا؟ لاکھوں کمانے والا کتنے لاکھ مانگے گا، یہ بھی معلوم ہے نا۔
خیر النساء کہنے لگی یہ تیرا مسئلہ ہے یا تیرے والدین کا مسئلہ ہے؟ شادی میں تو آج کے زمانے میں پیسے خرچ ہوتے ہی ہیں، اس میں ایسی کون سی نئی بات ہے؟ تو زیادہ دلیلیں مت بگار، سمجھی؟ نائمہ کہنے لگی امی آج کے زمانے میں بھی اچھے مولانا بغیر کچھ لیے شادی کرتے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہوتی ہے، میرے لیے آپ لوگ کوئی مولانا لڑکا تلاش کیجئے۔ سوچئے نا یہ دنیا کتنی دنوں کی ہے، آج نہ کل سب کو مر جانا ہے، میں کسی خدا ترس انسان کے ساتھ جینا چاہتی ہوں تاکہ میری آخرت تباہ نہ ہو جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ امین الحسن نے صبح ناشتے کے بعد جب نائمہ کو آواز دی تو نائمہ نے پہلے سے ہی اپنا ذہن بنا لیا کہ اسے کسی طرح باپ کو قائل کرنا ہے۔ امین الحسن کہنے لگے بیٹا ہم لوگوں نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، ہم سب لوگوں کو لڑکا پسند ہے، آپ کی امی بتا رہی تھی کہ آپ… تو اچانک نائمہ کہنے لگی ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر آپ میری خوشی چاہتے ہیں تو میرے لیے کوئی دیندار عالم دین لڑکا دیکھیے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سن کر آپ کو اچھا نہ لگے گا لیکن میں آپ سے پھر بھی یہی گزارش کروں گی۔ امین الحسن کہنے لگے لیکن بیٹا مولوی لوگوں میں بھی تو برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کوئی ناہنجر مولوی مل گیا تو نہ دنیا ملی نہ آخرت، خسارہ ہی خسارہ، ہم آپ کا برا تو نہیں چاہ سکتے نا بیٹا۔ تو نائمہ کہنے لگی آپ صحیح کہہ رہے ہیں ابو، لیکن ہر جگہ شرح دیکھی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ مولوی برے ہوں لیکن زیادہ تر تو اچھے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ضروری ہے کہ میری قسمت میں کوئی برا ہی ہو۔ آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، میری دنیا بنانے کے چکر میں میری آخرت تو کسی بے دین کے حوالے مت کیجئے۔ امین الحسن لاجواب ہو گئے تھے، انہیں اپنی بیٹی کی بات میں جان نظر آ رہی تھی، وہ کوئی کم سن اور گوار لڑکی بھی نہیں تھی، اعلیٰ تعلیم سے بہراور تھی، 23 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی، وہ اپنی پسند اور ناپسند کا اظہار کر سکتی تھی، لیکن انہیں سماج اور خاندان کے لوگوں کا طعنہ ستا رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے، باتیں بنائیں گے اور انہیں سب کی باتیں سننی پڑیں گی۔ خیر النساء کو انہوں نے اب خود ہی قائل کرنا شروع کر دیا اور اس تلاش اور جستجو میں لگ گئے کہ کوئی اچھا عالم ملے تو اپنی بیٹی کی شادی کرا دیں۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ انہی دنوں شہر میں ایک دینی جلسہ ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان عالم دین قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں دھواں تقریر کر رہا تھا۔ امین الحسن کی آنکھوں میں امید کی روشنی جھلملانے لگی۔ 6 مہینے کے اندر شادی ہو گئی۔ مولانا ایک دینی ادارے میں تدریسی فریضہ انجام دے رہے تھے، یعنی پڑھاتے تھے، وہی کوئی 10,000 کی تنخواہ تھی۔ شادی بڑے ہی سادہ انداز میں بغیر کسی سلامی کے ہوئی۔ نائمہ کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں زمین پر ہوں ہی نہیں، ویسے بھی مولانا شیرواری میں بہت حسین لگ رہے تھے، لیکن دوسری طرف خاندان کے لوگ مزے ضرور لے رہے تھے۔ چچا زاد بھائی امین الحسن سے کہہ رہے تھے چلیے امین صاحب، پیسے بچانے کے لیے آپ نے اچھا قدم اٹھایا، دینداری کے پردے میں یہ حرکت آسانی سے چھپ جائے گی۔ گاؤں کے مکھیا کا طنز تھا، مبارک ہو امین بابو، نہیں بھی تو 25-30 لاکھ کی بچت ہو گئی۔ ویسے شادی کے بعد اسی پیسے سے مولانا کو کوئی بزنس کروا دیجئے گا۔ 2 مہینے بعد نائمہ سسرال سے اپنے میکے آئی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے اسے زندگی کا سب سے بڑا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ ماں کو اس بات کی خوشی تھی کہ بیٹی خوش ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندرون میں خلش اب بھی موجود تھی۔ البتہ امین الحسن پوری طرح مطمئن تھے۔ باپ بیٹی کے درمیان باتیں ہو رہی تھیں، تبھی نائمہ کے فون پر گھنٹی بجی۔ ادھر اس کے شوہر تھے۔ وہ موبائل فون لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی تو اس کا چہرہ کھل رہا تھا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ کہہ رہی تھی ابو، وہ آپ کے داماد نے مدینہ منورہ کے ایک تحقیقی ادارے میں نوکری کے لیے عرضی دی تھی، وہ منظور ہو گئی ہے۔ 1.5 لاکھ تنخواہ ہوگی، 1.5 لاکھ تنخواہ کے ساتھ رہائشی گھر فری دیا جائے گا اور فیملی ویزا بھی ہے۔ ہم لوگ اگلے 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہوں گے۔ خیر النساء امیر الحسن کو دیکھ رہی تھی اور دونوں مارے خوشی کے روئے جا رہے تھے، لیکن امی یاد رکھیں دنیا مقصود نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہیں، دنیا ان کے قدم چومتی ہے۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ایسے طریقے سے روزی دیتے ہیں جس کا اس کو وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ مگر جو دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لے، ٹارگٹ بنا لے، وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہوتا ہے اور دنیاوی زندگی بھی پریشان کن ہوتی ہے۔